عمیر نیازی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر۔ نیازی صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج جب پاکستان کے نظام عدل میں ہائی کورٹ کے ججز انصاف کے لیے اپنی دہائی لے کر درخواست لگا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو ایک عام آدمی خان صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہے گا کہ ججوں کو انصاف نہیں مل رہا، مجھے آپ کو دوسرے لوگوں کو کیا انصاف ملے گا؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو اٹ سر؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے طلعت بھائی، ایک دفعہ دوبارہ میں دوبارہ پوچھتا ہوں سر، ایک عام آدمی سوال پوچھ رہا ہے کہ جب ججز انصاف کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور ان کو مشکلات ہو رہی ہے انصاف کے حصول میں، تو پھر ایک عام آدمی، میں آپ کامن مین کہاں کھڑا ہے؟ نیازی صاحب بے شک جی، یہ سوال کے اندر ہی جواب ہے۔ دیکھیں، جج تو انصاف کا طالب نہیں ہونا چاہیے نا، جج کا کام ہے اگلوں کو انصاف دینا۔ جس ملک میں ججز کو سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہوگا، سینیورٹی ان کی سیکیور نہیں ہوگی، تو وہ کس طرح سے نظام عدل ڈسپینس کریں گے؟ قاضی کا تو رتبہ ہمیشہ سے بڑا رکھا ہے، جو اسلام کا بھی فلسفہ ہے اس لحاظ سے بھی دیکھ لیا جائے تو یہ تو اوور آل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو نظام بنایا گیا وہ بنیادی طور پہ پک اینڈ چوز کا نظام ہے۔ انہیں قاضی نہیں چاہیے، یہ بیسیکلی تو ہے نا اپنے لحاظ سے نظام کو ہاسٹیج بنانا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے، مطلب جو آج جج صاحبان نے پٹیشن چیلنج کیا اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ٹرانسفر ہوتی ہے جہاں کوئی پبلک انٹرسٹ میں ایکسیجنسی آف سروس میں کوئی ریکوائرڈ ہے کسی جگہ پہ، نہ کوئی وجہ نہ کچھ، خالی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ قبضہ اگر حکومت وقت نے جمانا ہے، مرضی کے فیصلے لینے ہیں، تو یہ اس طرح کی حرکات ہوئیں گی، اور میرے خیال سے یہ بہت ہی غلط مثال قائم کی گئی ہے، اور یہ ہمارے جو اوور آل جسٹس سسٹم کو ویک کرے گی اور اس کے بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے۔ کیا یہ سچویشن ایسکیلیٹ ہوگی یا آپ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کوئی رول ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یحییٰ آفریدی صاحب تو جو ہے نا ویسے ہی انہوں نے جو کامنٹ پہلے دیا اور پھر کہا کیونکہ میں کامنٹ دے چکا ہوں تو میرا اس میں بیٹھنا بنتا نہیں ہے، تو وہ تو پتلی گلی سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات ہے کہ یہ بہت ہی جو ہے نا غور طلب معاملہ ہے، یہ اسلام آباد کے ایکٹنگ جج کا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہونا چاہیے تھا جب تک اس معاملے کو حل نہ کرتے۔ مطلب ایک جج صاحب جاتے جاتے جج صاحبان کی پٹیشن کو خارج کر کے اور آگے اب آپ نئے ججز کے سامنے فکس کر دیں، تو مطلب یہ عجیب ہی مذکر خیز جو ہے نا معاملہ سارا بن گیا ہے۔ چیف جسٹس کی پرائم منسٹر سے ملاقات سر، پرائم منسٹر سے ملاقات چیف جسٹس پاکستان کی، ایز اے لائر سر، قانونی ماہر ہونے کے ناطے، قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے، کیا ایک چیف جسٹس کو وزیر اعظم سے ملنا چاہیے، اسپیشلی ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب ملک کی ایک سیاسی جماعت کنٹینیوسلی یہ کہہ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایگزیکٹو نے عدلیہ پہ قبضہ کر لیا ہے؟ کیا یہ ملاقات ہونی چاہیے، اور قانونی نظیر کوئی ایسی ملتی ہے کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں، ملتے رہیں، ڈسکس کرتے رہیں چیزیں؟ اگر تو ہونا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی میٹنگ ہوئے، اس میں کوئی سیاستدان ممبر ہے، اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے، مگر اس طرح سے معاملات ہونا، دیکھیں حکومت وقت کے کیسز سارے کدھر جانے ہوتے ہیں، اسی عدالت میں جانے ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کرنا، اس کا تاثر بہت غلط جاتا ہے۔ میرے خیال سے اس قسم کی ملاقات نہ اس وقت ہونی چاہیے تھی، نہ آنے والے کسی وقت میں ہونی چاہیے، چاہے جس کسی کی بھی حکومت ہو۔ اور جو چیف جسٹس نے سٹیٹمنٹ دی ہے سر کہ میں اپوزیشن سے بھی بات کروں گا، اعتماد کی فضا پیدا کی جائے گی، ڈو یو تھنک کہ یہ خوشائند بیان ہے سر؟ نہیں، دیکھیں چیف جسٹس کا یہ رول ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نہ چیف جسٹس نے لا اینڈ آرڈر کو جو ہے نا کی انوائرمنٹ بنانی ہے، ان کا کام ہے انصاف کو ڈسپینس کرنا۔ ان کے سامنے پٹیشنز پڑی ہیں، 8 فروری کا الیکشن ایک رگڈ الیکشن تھا، اس پہ فیصلہ کریں۔ ججز کے تنازعات جو پہنچ گئے اس وقت سپریم کورٹ میں، اس پہ ہونا چاہیے۔ 9 مئی سے لے کے 26 نومبر تک کے معاملات، ان ساری چیزوں کو جو عدالت کے